لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومحبوبنا ومحبوب رب العالمين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیہ مبارکہ 28 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ پر بھی آپ کی خدمت میں اس آیہ مبارکہ سے قبل 27ویں آیہ مبارکہ کے ضمن میں معروضات پیش کی تھی، خصوصاً حضرت حابیل اور ان کے بھائی قابیل کے حوالہ سے اسی موضوع کو اور مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ جب حابیل کو لگا کہ قابیل اس کے قتل کا پختہ اور عزم مصمم کر چکا ہے، پھر بھی انہوں نے کہا اپنے بھائی سے، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِی، اے میرے بھائی اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک، میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں رقم طراز ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ بھائی کا قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ کسی بھی انسان کا قتل کرنا آسان نہیں ہے، جو سگا بھائی ہو اس کا قتل کرنا یہ تو انتہائی مشکل اور دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کتنا ہی وقت قابیل کو لگا ہوگا کہ میں حضرت حابیل کو قتل کروں یا نہ کروں۔ اس کے ذہن میں یہ یقیناً خیال آیا ہوگا، یہ میرا ماجایا ہے، یہ میرا سگا بھائی ہے، اس کو اگر میں نے قتل کیا تو میرے والد مجھ سے ناراض ہوں گے، والدہ ناراض ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کا غضب جو ہے وہ مجھ پہ جو ہے نازل ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے وسوسات، بہت سارے خدشات، بہت سارا خوف اس کے دل میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے اس نے اس کام کو انجام دیا ہوگا، اور وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ قرآن کی زبانی سماعت فرمائیں کہ کس کشمکش میں وہ رہا اور کس طرح آخر اس نے اس فعل کو جو ہے فعل بد کو انجام دیا۔ تو بہرکیف جب اس نے یہ ارادہ ظاہر کیا تو حضرت حابیل نے ارشاد فرمایا، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے لیکن میں تجھے قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب دوسرا بندہ قتل کرنے کا پکا اور پختہ عزم اور ارادہ کر چکا ہے، اور حابیل علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس کا کیا مطلب کہ وہ خاموش ہو کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، قابیل کے سامنے، کہ ٹھیک ہے میرا سر حاضر ہے، قتل کر دے؟ تو آپ فرماتے ہیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے دفاع میں، سیلف ڈیفینس میں حملہ کرنا صرف جائز نہیں، واجب ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ وہ جو حضرت حابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرے قتل میں پہل نہیں کروں گا، میں آغاز نہیں کروں گا، حملہ پہلے تو کرے گا، میں حملہ کرنے میں پہل قتل نہیں کروں گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی عزت، اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے، اسے اللہ مرتبہ شہادت پر فائز فرماتا ہے۔ کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنا جائز اور رزق حلال کے لیے بزنس اور کاروبار کرتا ہے، ڈاکو آ کے اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، وہ اپنی جان اور مال کی حفاظت میں اگر ڈاکو کو قتل کر دیتا ہے تو اس ڈاکو کا قتل جو ہے وہ اس بندے پر نہیں آئے گا، اس کا خون جو ہے رائگاں جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے مال، اپنی عزت اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھایا تھا۔ لیکن اسلام کسی کو حملہ کرنے میں پہل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ ساری گفتگو ہوئی جس کو قرآن نے بیان فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین، تیری نیت کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے، یہ تیرا مسئلہ ہے۔ میری بات یہ ہے کہ میں تجھ پر حملہ کرنے میں پہل نہیں کروں گا،
کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کون ہے؟ فرمایا رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا خوف میرے دل میں موجود ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا یہ انہیں حضرت حابیل قابیل کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس غلط کام سے بچ جائے اور یہ گناؤنا جو ہے فعل جو ہے سر انجام وہ نہ دے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں انی اریدو، میں یہ چاہتا ہوں، یہ دو بھائیوں کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اب یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ اس نیچ میں سگے بھائی کیوں پہنچے۔ ایک تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ اسرائیلی روایت موجود ہے وہ عورت کی وجہ سے، اور بھی مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں، مختصر یہ ہے کہ دنیاوی لالچ کی وجہ سے یہاں تک پہنچے۔ بات کوئی بھی ہو، اصل بات کیا ہے، مدعا کیا ہے اصل؟ کہ دنیا کی لالچ، دنیا کا مفاد، دنیا کی حرص، دنیا کی طمع نے جو ہے دو سگے بھائیوں کو قتل کرنے پر، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہاں سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا کی لالچ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے سگے بھائی، کتنے قریبی رشتے وہ صرف اور صرف اس لیے دور ہو گئے کہ پراپرٹی میں ایک زیادہ حصہ مانگ رہا تھا، دوسرا جو ہے دینے کو تیار نہیں تھا، یا ایک ساری لینا چاہ رہا تھا، دوسرا نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ اس وجہ سے رشتے ختم ہو گئے، بھائی چارے ختم ہو گئے، رشتہ داریاں ختم ہو گئی، تعلق ختم ہو گئے۔ میں پرسنلی ایسے بندوں کو جانتا ہوں کہ وہ 25 سال گزر گئے ہیں، وہ آپس میں بات نہیں کرتے۔ وجہ کیا بنی تھی؟ یہ ڈیم کے معاوضوں میں ایک بھائی زیادہ لے گیا، دوسرے کو کم ملا، اور اسی ناراضگی میں کئی لوگ قبر تک پہنچ گئے۔ وہ جس کو کم ملا وہ کم بھی یہیں پڑا ہوا ہے، جس کو زیادہ ملا وہ زیادہ بھی یہیں پڑا ہوا ہے، لیکن وہ دو لوگ یہاں دونوں میں سے کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت اور یہ ہماری لالچ کا المیہ ہے۔ تو اسی لالچ کی بنیاد پر قابیل نے کہا میں تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور حابیل نے کیا کہا؟ میں تجھ پر حملہ نہیں کروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک دوسرا فرمایا انی اریدو، میں یہ چاہتا ہوں ان تبوء باسمی و اسمک، کہ میرے گناہ کا بوجھ بھی تیرے سر لگے اور تیرے اپنے گناہ کا بوجھ بھی تیرے سر پر رہے، میں یہ چاہتا ہوں۔ اور پھر تو ہوگا کون؟ فتکون من اصحاب النار، اور تو جہنمی بن جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ بِاسْمِی، میرے گناہ کا بوجھ بھی تیرے سر پہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میں بات ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندے کا گناہ دوسرے کے سر کیسے جا سکتا ہے؟ بھائی وہ قاتل ہے، قتل کا گناہ تو ویسے بھی اس کے سر آنا تھا، تو پھر حضرت حابیل کیوں فرما رہے ہیں کہ میرے گناہ کا بوجھ بھی تیرے سر پر جائے؟ اور قرآن فرماتا ہے وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہاں کیسے جو ہے ایک کا بوجھ دوسرے کے سر جا رہا ہے؟ تو حدیث شریف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں قرآن کی شان کیا ہے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ قرآن کی شان یہ ہے کہ اللہ قرآن پڑھنے والوں کو، بہت ساروں کو قرآن پڑھ کے جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے قرآن پڑھ کے کیا حاصل کرتے ہیں؟ ہدایت پاتے ہیں۔ تو جو قرآن کو اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو قرآن کو حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ظالم اور مظلوم کو آمنے سامنے کیا جائے گا۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ظلم دنیا میں کرتے ہو نا، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے باعث اندھیرا بن جائے گا۔ ظلم کسی کو قتل کرنا ہی ظلم نہیں ہے، کسی کا حق غصب کرنا بھی ظلم ہے، کسی کی عزت اچھالنا بھی ظلم ہے، کسی کی غیبت کرنا بھی ظلم ہے، کسی کا پلاٹ ہتھیانا بھی ظلم ہے، کسی کا گھر پر قبضہ کرنا بھی ظلم ہے،
بہن کو باپ کی وراثت سے حق نہ دینا بھی ظلم ہے، اور بھائی کو اس کا پورا حق نہ دینا یہ بھی ظلم ہے۔ اور یہ قیامت کے دن کیا بن جائیں گے؟ ظلمات، اندھیرے بن جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ظالم اور مظلوم کو آمنے سامنے کیا جائے گا۔ پھر مظلوم اللہ کی بارگاہ میں اپنا کیس پیش کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے وہاں تکلیفیں دی ہیں، میرا فلاں حق اس نے غصب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کی نیکیاں مظلوم کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ نیکیاں کس نے کی تھی؟ ظالم نے۔ اب وہ نیکیاں کیا ہیں؟ یہ بھی بات سوچنے والی ہے۔ اسلام میں نیکی کس چیز کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنا نیکی، روزہ رکھنا نیکی، مسجد بنانا نیکی، مدرسوں کی خدمت کرنا نیکی، کنویں کھدوانا نیکی، کسی غریب کی بچی کی شادی کروانا نیکی، حج اور عمرے کرنا نیکی، یہ ساری نیکیاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ ظالم ہے تو قیامت کے دن مظلوم وہ اس کی ہوئی نیکیاں چھین لے گا۔ اب غور فرمائیں، وہاں یہ نیکیاں کس کے حصے میں چلی جائیں گی؟ مظلوم کے حصے میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نیکیاں دے کے بھی حساب برابر نہیں ہوتا تو پھر اس مظلوم کے گناہ ظالم کے حصے میں جائیں گے۔ گناہ کس نے کیے تھے؟ مظلوم نے، اور سزا کون پائے گا؟ ظالم پائے گا۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تم میرے گناہوں کا بوجھ بھی ظلم کر کے اپنے سر لے رہا ہے اور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر لے رہا ہے۔ اور جب یہ سارا ہوگا تو ارشاد فرمایا فتکون من اصحاب النار، پھر تو جہنمی بن جائے گا۔ تو دوستو میں عموماً عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی عبادت پرفیکٹ کر رہا ہوں۔ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوتی ہے اس میں بھی اگر ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو یاد کر لے کہ ہم ظلم کر کے مظلوم کی دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ ظالم اگر ظلم کرتا ہے تو مظلوم کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ آخرت کے حوالے سے نقصان نہیں، کس حوالے سے نقصان پہنچائے گا؟ اس کی دنیا کو تباہ کر دے گا۔ اب وہ دنیا کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، ختم۔ تو ظالم نے مظلوم کو ستایا ہوگا 10 سال، 20 سال، 30 سال، لیکن ظالم کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن کہ اس کی نیکیاں مظلوم کو ملیں گی، اور اس سے اگر بھرپائی نہ ہوئی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ دوسرے کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اور وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کی یہی جزا ہے۔ جو ظالم ہیں ان کی کیا ہے؟ یہی جزا ہے کہ دوسروں کے گناہ لے کے اپنی نیکیاں دے کے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اس کے بعد بھی قابیل کا دل نرم نہیں ہوا۔ وہ دنیا کی لالچ، دنیا کی ہرس، دنیا کی طمع جو ہے اس نے اسے اتنا پاگل کر دیا کہ یہ ساری باتیں سن کر، کیونکہ حابیل اور قابیل دونوں کس کی اولاد تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے پہلے نبی دنیا میں، دنیا پہ اللہ کے پہلے نبی۔ تو اللہ کے نبی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے کیا فوراً سے جو ہے قابیل نے قتل کا ارادہ بنا دیا اور فیصلہ کر لیا ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہوا کیا؟ قرآن کی زبانی سمجھنے کی کوشش فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، پس آسان بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے، قتل اخی، اپنے بھائی کے قتل کو۔
نفسانی خواہشات نے اس کے بھائی کے قتل کو اس کے لیے آسان کر دیا، حالانکہ بھائی کا قتل کرنا اتنا کوئی آسان کام، بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو دوسرا بھائی تڑپ اٹھتا ہے، بھائی کی بیماری کا سنیں تو جتنا مرضی ناراض ہو خبر گیری اور عیادت کے لیے بھائی کے پاس بھائی پہنچ جاتا ہے کہ ناراضگی اپنی جگہ لیکن ابھی میرا بھائی بیمار ہے۔ تو اس بھائی کا قتل اتنا آسان کام تھا، فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اس کے لیے اس کے نفس نے، اس کی خواہش نے، اس کی لالچ نے، اس کی حرص اور طمع نے جو ہے اس کے لیے آسان کر دیا کہ یہ اگر رستے سے ہٹ گیا، تیری چاہت اگر عورت کی ہے تو وہ عورت تجھے مل جائے گی، مال اور دولت ہے تو وہ تجھے مل جائے گا، منصب یا مقام ہے تو وہ تجھے مل جائے گا، اس کو سائیڈ پہ کر دے۔ تو اس کی ان خواہشات نفسانی نے اس کے لیے کیا کیا، اپنے بھائی کے قتل کو آسان کر دیا۔ تو یہاں ہمارے لیے میسج کیا ہے کہ یہ گناؤنا کوئی بھی کام ہو اس کے پیچھے آخرت کار فرما نہیں ہوتی، دنیا کار فرما ہوتی ہے۔ اور اے انسان، اس وقت تو بھول جاتا ہے کہ اس دنیا نے تجھ سے کتنے قیمتی قیمتی ہیرے جو ہے ان کو بھی زمین کے اندر خاک کر دیا ہے۔ یہ کل بھی ویسے تھی، یہ آج بھی ویسی ہے، یہ کل بھی ویسی ہوگی۔ بڑے بڑے سورما آئے، فرعون جیسے بھی آئے، کہاں گئے؟ عبرت بنا کے میرے رب نے آج تک اور قیامت تک کے لیے رکھا ہوا ہے، دیکھو اور عبرت حاصل کرو کہ یہ خدا کا دعویٰ کر رہا تھا، بے جان لاشا ابھی تک پڑا ہوا ہے اور قیامت تک وہ موجود رہے گا۔ کیا اس سے بڑی عبرت کوئی ہے؟ مال کو اگر دیکھنا ہے تو حامان سے بڑا مالدار کون تھا؟ قارون سے بڑا مالدار کون تھا؟ اپنے سونے چاندی سیم و زر کے سمیت روایات میں آتا ہے کہ زمین پہ دھستا جا رہا ہے۔ میں واقعہ کی طرف نہیں جا رہا ہوں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، سونا چاندی زر جواہرات ہیرے وہ سارے سر پہ اٹھائے ہوئے زمین میں نیچے دھستا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن جو پہلا شخص جہنم میں گرے گا وہ قارون ہوگا، جس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹ اٹھا کے چلتے تھے۔ تو کیا یہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ اگر آپ اولاد پہ فخر کرتے ہیں تو ولید بن مغیرہ کے بڑے کڑیل، بڑے جنگجو اور بڑے جانباز اولاد اور بیٹے موجود تھے، کہاں ہیں؟ تو دنیا کی حقیقت اور جو حیثیت یہ ہے۔ اب بچتا کیا ہے انسان کے پاس؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے حاصل کیا نا اس میں تمہارا اتنا ہی ہے، کپڑا تھا پہنا، پرانا کر دیا اور پھینک دیا، کھانے کے لیے کوئی اشیاء چیزیں تھی، کھایا اور ختم کر دیا، یا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا فَأَبْقَيْتَ، اسے باقی رکھ لیا اپنے لیے۔ اس کے علاوہ جو کوئی تمہارے پاس ہے وہ تو تمہارا ہے ہی نہیں۔ تمہاری ادھر جان نکلے گی، ادھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا، بنگلہ کس نے لینا ہے، گاڑی کس نے لینی ہے، بینک بیلنس کس نے لینا ہے، باقی چیزیں کس نے لینی ہے، وہ تو حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ تیری ڈیڈ باڈی وہیں پڑی ہوگی چارپائی پہ، باقی تو تیرا ہے ہی نہیں، وہ تو ورثاء کا ہے۔ تیرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دیا، اسے محفوظ کر لیا۔ ابھی جو احباب اس مسجد کی توسیع کے لیے آپ نے جو ہے وہ حصہ ڈال رہے ہیں یا ڈالیں گے، یہ وہ عمل بقا ہے کہ قیامت تک یہ مسجد مسجد کی حیثیت میں رہے گی، اور قیامت تک بنانے والوں کو اللہ اس کا اجر اور ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ہم جو ہے دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، کبھی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں بھی حصہ ڈالیں، دیکھیں اللہ دنیا میں بھی سکون عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو بہرکہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ اس نے فیصلہ کب کیا، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کی اس لالچ نے اپنے بھائی کے قتل کو آسان بنا دیا، فَقَتَلَهُ، پھر اس نے
قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ فرماتا ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہا اور آخرت میں بھی خسارہ اس کا مقدر بن گیا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں جب قتل ہو گیا، اب یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس دھرتی پر پہلا قتل تھا جو قابیل نے حضرت حابیل کا کیا، اس سے پہلے کوئی شخص مرا نہیں تھا۔ تو جب قتل کر دیا بھائی، تو بھائی کے لاشے کو لے کے گھوم پھر رہا ہے کہ اب کروں کیا؟ رات کو والد نے بھی آنا ہے، دوسرے بھائیوں نے بھی آنا ہے، رشتہ داروں کو بھی پتہ چلے گا، اب اس کا کیا کروں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اس نے اپنی چونچ سے گڑھا بنانا شروع کیا، زمین میں زمین کو کھودنا شروع کیا، لِيُرِيَهُ، تاکہ وہ کوا قابیل کو بتائے کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا قابیل نے کہ ایک کوا زمین کھود رہا ہے، اسے خیال آیا کہ ہاں زمین کے اندر بھائی کے لاشے کو دفن کر دیا جائے، اور پھر کہنے لگا یا ویلتا، ہائے ہلاکت، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میرے پاس اس کوے جتنی بھی عقل نہیں ہے، میرے ذہن میں یہ بھی خیال نہیں آیا۔ اور آپ جانتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت گھبراہٹ میں کرتا ہے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا، کہا کہ افسوس، مجھ پہ ہلاکت، میرے اندر تو اس کوے جتنا بھی عقل نہیں ہے۔ فَأَوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ، پھر اس نے اپنے بھائی کے لاشے کو دفن کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ تو حضرات محترم، یہ آگے بھی ایک آیہ مبارکہ اور بھی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا نے جو ہے جھگڑے، لڑائیاں، قتل اور غارت تو کروائے ہیں، لیکن یہ دنیا کسی کی بنی نہیں ہے۔ اس دنیا نے رشتے اور تعلق تو ختم کروائے، قطع تلقیاں تو کروائی ہیں، لیکن اس دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ مجھے نام بھول گیا، آخری بات عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک بزرگ تھے مجذوب قسم کے، وہ ایک بادشاہ کے پاس گئے، وہ بڑے ٹھاٹھ میں تھا، بڑے جوبن میں، بادشاہ کا جس طرح دربار ہوتا ہے۔ وہ گئے تو بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس مملکت سے، اس بادشاہت سے، اس ریاست، اس سلطنت سے کتنی محبت ہے؟ کہنے لگے میری ریاست ہے بھائی، شہنشاہ ہے، بڑی محنت سے حاصل کی ہے، محبت تو ہوگی۔ تو کہا اگر آپ جنگل میں چلے جائیں اور آپ کو پیاس لگ جائے، آپ کو پیاس لگ جائے اور پانی آپ کے پاس نہ ہو، کسی دوسرے بندے کے پاس ہو، آپ کو 2 گھونٹ پانی چاہیے ہوں، اور وہ بندہ کہے کہ یہ پانی کے 2 گھونٹ میں اس وقت تجھے دوں گا جب آدھی سلطنت مجھے لکھ کے دے گا، تو کیا آپ ایسا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ کروں گا۔ کہ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی آنکھ کی بینائی چلی جائے اور ڈاکٹر کہیں کہ اگر باقی آدھی سلطنت مجھے دے گا تب تیری آنکھ کا علاج ہوگا، تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا کہ وہ بھی دے دوں گا، آنکھ جو ہے اور روشنی واپس لاؤں گا۔ تو فرمانے لگے یہ دنیا کی حقیقت ہے، 2 گھونٹ پانی میں آدھی سلطنت دینے کو تیار ہے، تو ایک آنکھ کی روشنی واپس لانے کے لیے آدھی دوسری سلطنت دینے کو تیار ہے، تو اس سلطنت سے محبت کا کیا فائدہ کہ جو اتنا جلد تجھے چھوڑ کے کسی دوسرے کے پاس چلی جائے گی۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھے اور اس دنیا کی محبت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔